خیر جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت، وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ بھی لگی ہوئی تھی. تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے، بڑا دیکھ کے یہاں چربی نہیں، بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے. ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی. بڑے میاں، ان کی بھویں بھی سفید، اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی کھا رہے ہیں، چربی اٹھا رہے ہیں. اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا، لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل. ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے. اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی، چمچ بھری، اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی. یا اللہ، اٹ بیکیم ٹو مچ. تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا. میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی. اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت. کہ 82 سال عمر ہو جائے، بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈالے. کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، پوری زندگی نہیں گیا. یہ صحت کی برکت کہلاتی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو اینک اتار کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی، دور کے لیے اینک ساتھ لگایا کرتے تھے. اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ افیکٹ ہوتا ہی ہے. وہ تو ہر آپٹیشین کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ، دور کی نظر تو لگانی پڑتی ہے. قریب کی نظر 90 سال میں اتنی تیز کہ خط جو ہے وہ اینک اتار کر پڑھا کرتے تھے. سنوائی اتنی تیز تھی، سماعت، کہ کمرے کے کونے میں کوئی وسپر کرتا تھا تو حضرت سن لیا کرتے تھے. اور اللہ کی شان کے سال کی عمر میں تمام دانت حضرت کے بالکل ٹھیک تھے. ایک مرتبہ کھانا آیا تو میں نرم سی روٹی نہ ڈھونڈ کے حضرت کے آگے رکھنے لگا. پوچھنے لگے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کوئی نرم سی روٹی آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا میرے دانتوں کو کیا ہوا ہے، دو مجھے کوئی کڑک روٹی. 90 سال کی عمر میں کڑک روٹی کھائی. اللہ کی شان. اور ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ ایک مرتبہ اس عاجز کے کندھے پہ سر رکھ، دوسرا ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ لمبا قد تھا اور صحت تھی اور جسم تھا. کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا سا نیچے ہوا. فرمایا کیا چوزے بنے پھرتے ہو؟ ہم واقعی اپنی جوانی میں ان کے سامنے چوزے تھے. اللہ نے ایسی صحت دی تھی. اچھا، آخری عمر میں شوگر کی بیماری ہو گئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو تو ہر 2-4 یورینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نہیں. میرا اپنا واقعہ ہے جو خود ان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج مسجد میں باوضو نیریٹ کر رہا ہوں. رمضان شریف میں حضرت مری میں تھے اور وہاں پر جو مقامی امام تھے ان رات بلائے ہوئے تھے. ایک رات وہاں قرات کی بڑی عجیب محفل ہوتی ہے، چن چن کے قراء کو وہ بلاتے ہیں. حضرت نے مغرب کے بعد کھانا کھایا اور وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ بھائی جلدی جانا ہے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے، تو جلدی عشاء. تو حضرت پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، حالانکہ ابھی آدھا گھنٹہ نماز میں رہتا تھا. عشاء پڑھی، پھر عشاء کے بعد تراویح ہوئی، پھر تراویح پڑھنے کے بعد قرات شروع ہوئی. تو میرا خیال تھا شاید تراویح پڑھنے کے بعد حضرت جائیں گے وضو تازہ کریں گے. میں نے ذرا 1-2 دفعہ چہرے کی طرف دیکھا کہ جانے کی نیت نظر آتی ہے، مگر نہیں، وہ تو پرسکون بیٹھے تھے. میں خاموش ہو گیا. اب قرات شروع ہوئی. ایک قاری نے قرآن پڑھا، اور ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے. وہ تو جب کوئی قرآن پڑھتا تھا حضرت تازہ دم ہو جاتے تھے. نے ان قراء کا قرآن سنا. اتنا پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا. تو اعلان ہوا مسجد میں کہ بھئی سب لوگوں کے لیے اجتماعی سحری کا بندوبست مسجد میں کیا گیا ہے. آپ لوگ اٹھیں اور اپنی سحری کھا لیں. تو میں نے حضرت کی طرف دیکھا کہ بھئی اب تو کمرے میں جائیں گے وضو کرنے کے لیے، رات ہی گزر گئی. تو میں نے پوچھا حضرت وضو فرمائیں گے؟ تو میں اب بخاری شریف تو ختم ہو گئی،
اب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے اور پریکٹیکل لائف میں تمہارا واسطہ پڑے گا. کوئی بندہ جاب کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی قرضوں میں پھنسے گا، کوئی مشکل میں پھنسے گا، تو پریشان ہو کے کہے گا کہ بھائی میں اب کیا کروں ان حالات کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے. بچیاں جائیں گی اپنے گھروں میں، ماں باپ ان کے رشتے کر دیں گے، مگر کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں گی کہ تعلیم بھی مکمل ہو گئی، شادی کی عمر کو بھی پہنچ گئی، مگر رشتے نہیں آتے. اب بچیاں خود تو نہیں کر سکتی، وہ حالات کے اندر بند ہو جاتی ہیں، کر بھی کچھ نہیں سکتے اور نکلنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو عمل بتا دیا کہ اگر تم تسبیح کا ذکر زیادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات میں سے نکال دے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. اب مچھلی کے پیٹ میں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ باہر نکلنے کی کیا ترکیب ہے، کوئی مخرج نہیں نظر آتا تھا. انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس کو کنارے کے اوپر واپس نکال. چنانچہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل گئی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہ جاتے. مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی. تو کئی مرتبہ لوگ قرض کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا. تو امام بخاری نے چاہا کہ عزیز طلباء تمہیں عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں اس حدیث نبوی کو پڑھ لیا کرنا، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے. اللہ تمہیں قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نکال. اور یہ تجربہ شدہ بات ہے. آپ کسی مشکل میں پھنسے ہیں، آپ تسبیح کا ذکر کریں، پھر دیکھیں اللہ اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکال دیتے ہیں. ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو کہا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ. اب جلاد نے جب پہلا اس کو جوتا لگایا نا تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ. یعنی اس زمانے کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے، بلکہ ان کو اگر ضرب پڑتی تھی تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کرتے. تو جب اس نے سبحان اللہ کہا نا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو اشارہ کیا، دا ہو اس کو چھوڑ دو، ایک ہی کافی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحی کا وہ مسکرا پڑے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا میں یدریکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ کے ذکر نے اس بندے کی سزا میں کمی کروا دی. 10 کا آپ نے حکم دیا تھا، 1 پہ معاف کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ کے ذکر نے عذاب کو کم کر دیا. تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی مشکلات کو کم کر سکتا ہے، عذاب کو کم کر سکتا ہے اور ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے سکتا ہے. اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث آخر میں بیان فرمائی. تو ہمارے استاد نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا. اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مفتی صاحب کے جو مختلف ادارے ہیں اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمیں تقوی و طہارت کے ساتھ. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ کر فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون سا عمل کرتے تھے کہ تم اس بری جگہ جہنم میں آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب وہ یہ دیں گے کہ ہم بے نماز تھے. تو جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ بے نمازی ہونا. اور اعمال بھی ہیں مگر یہ عمل خصوصیت کے ساتھ، اس لیے نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھاتے تھے اور فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو. تو نماز کو سیکھنا یہ گویا صحابہ کی سنت ہے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں مردین اپنے شیوخ سے نماز سیکھتے رہے. آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت کے تعلق کے بعد بس تعویذ دھاگے ہوتے ہیں جن سے کام چلتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے
تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ تو کہا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیجئے۔ یہ بیعت کا اصل مقصد ہے کہ بندے کی نماز سنور جائے، حتیٰ کہ اس کو نماز کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ جس طرح ظاہری کھانوں کے اندر لذت ہوتی ہے، بریانی کے اندر اپنی لذت ہے، آئس کریم کے اندر اپنی لذت ہے، مرغ کڑائی کے اندر اپنی لذت ہے، اسی طرح اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ نے لذتیں رکھی ہیں۔ اگر انسان کا دل صاف ہو تو وہ ان لذتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی لذت کی جو حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ نمکین چیز کھا رہے ہیں یا میٹھی چیز کھا رہے ہیں۔ وہی حال آج ہمارا ہے کہ اعمال کی لذت کی حس ختم ہو چکی گناہوں کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان اگر اپنے قلب کی کیفیت کو جانچنا چاہے، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کوئی یعنی پرزہ ہے کاغذ کا، اس کو آپ ڈبوئیں سولوشن میں اور پھر بتا دیں کہ جی اب شوگر کم ہے، شوگر زیادہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتا ہے 3 اعمال کو دیکھے۔ اگر اس کا دل ذکر میں لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے ٹائم ملے، میں لمبا مراقبہ کروں، میں لمبا بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی تحلیل کے ساتھ ذکر کروں، اگر دل اس کے لیے ترستا ہے کہ مجھے ایسا ٹائم ملے تو اس کا مطلب ہے ذکر کی لذت ہے۔ اور اگر مراقبے میں بیٹھنے کو دل ہی نہ کرے یا مراقبے میں بیٹھتے ہی دنیا کے خیالات، شیطانی شہوانی خیالات، اس کا مطلب یہ کہ ذکر کی لذت حاصل نہیں ہے۔ ہمارے بعض بزرگ گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، چنانچہ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے مفسر قرآن تھے، ہمارے حضرت نے ان سے تفسیر قرآن کا علم سیکھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ عشاء کے بعد مراقب ہوتے تھے اور پوری رات مراقب رہتے تھے۔ ان کے ہاں خانقاہ میں مراقبے کی ابتدا ہوتی تھی تو اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی۔ مریدین کو کہا ہوا تھا کہ جو بندہ تھک جائے وہ اٹھ کے چلا جائے، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، حتیٰ کہ سب اٹھ کے چلے جاتے تھے، حضرت اکیلے رہ جاتے تھے۔ جب دیکھتے کہ کوئی بھی اور نہیں تو تہجد کی نیت باندھ لیا کر، پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دینا۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں سید بدوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ 40 دن کا، تو کتاب میں تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ وہ صرف نماز کے لیے اٹھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر مراقب، یا کسی وقت بھوک پیاس کی وجہ سے اٹھتے تھے اور کھانا کھا کے پھر مراقب۔ 40 دن وہ مراقبے ہی کی صورت میں گزارا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو آخری عمر میں وہ چہرے کو چھپایا کرتے تھے، جیسے عورتیں چہرے پہ نقاب رکھتی ہیں نا پردے کی وجہ سے، وہ اس طرح چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، آپ مجھ سے بھی چہرہ چھپاتے ہیں، مجھے تو اپنا چہرہ چھپا دیجیے۔ تو انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کا مرید جو تھا وہ وہیں غش کھا کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اور یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب ان پر تجلی پڑی تھی اس کے بعد لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو سید بدوی رحمت اللہ علیہ کی بھی کیفیت یہی تھی، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ 40 دن تک مراقبہ کرتے تھے، اور بعض ہمارے بزرگ پوری رات مراقبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو ذکر کی لذت ملتی تھی۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، یہ تو کر کے دیکھنے کا کام ہے۔ اگر شروع میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور کوشش کریں، چند دنوں کے اندر ذکر کی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسا مزہ آئے گا کہ دل چاہے گا کہ میں مراقبے میں بیٹھوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو روزانہ کے معاملات کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ اب میں معاملات میں بیٹھ رہا ہوں، کوئی بندہ نہ آ جائے جو مجھے ڈسٹرب کرے۔ تو گھنٹوں ذکر کرنا مشکل نہیں ہے، مگر اس کی لذت مل جائے تو۔ آج بچوں کو دیکھو، آئی پیڈ کے اوپر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں ان کے لیے۔ اگر ایک بچے کو آئی پیڈ پہ تصویریں دیکھنے کا اتنا مزہ آتا ہے تو اللہ والے جو ذکر میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی اپنے دل کی سکرین پہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کا مزہ آتا ہے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، یہ ذکر کا مزہ ہی ایسا ہے، لذت ہی ایسی ہے۔
ویسے ایک دستور ہے کہ دنیا میں